बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, अर्जेंटाइन जीत गया, मेसी के नारे लगने लगे और फिर बाद में बहुत सी पोस्टें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली। किसी ने ये कहा कि मेसी का ताल्लुक़ पंजाब के किसी इलाके से है, उससे पहले मबापे का ताल्लुक़ भी पंजाब के किसी इलाके से बताया जाता रहा, उससे पहले रोनाल्डो का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके से बताया जाता रहा। ये जो पोस्ट चल रही थी ये अज़रह मजाक, अज़रह तफन्नुन लोग पोस्टें लगा रहे थे। और फिर हम बातें ये भी कर रहे हैं कि मबापे जो है, एम्बापे की जो माँ है वो मुसलमान थी, उनके साथ मुसलमान वाला ताल्लुक़ हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मराकश की जीत के ऊपर हमने ये कहा कि मराकश इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी मुल्क ने अगर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें खुशी महसूस करनी चाहिए। कभी हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान की किसी एक शख्सियत के बारे में अज़रह तफन्नुन, उसकी कामयाबी को देखते हुए, उसकी मकबूलियत को देखते हुए किसी ने अज़रह तफन्नुनी ये बात कर दी हो कि इसका ताल्लुक़ तो हमारे मुल्क से है, या इसने हमारे मुल्क के अंदर कुछ वक्त गुजारा था, या वो अपनी आल औलाद या अपनी नस्लों को ये बताएं कि फ़लाँ मुल्क एक होता है पाकिस्तान और उस मुल्क का वो फ़लाँ लीडर है या फ़लाँ शख्सियत है, वो कदावर शख्सियत है, उसने मुल्क कौम के लिए और उसने पूरी दुनिया के लिए एक नैरेटिव ऐसा बिल्ड किया या कुछ इक़दामात ऐसे किए कि जिससे पूरी दुनिया उसकी मरहून मिन्नत है। आज तक बातें नहीं हुई, माजी में कुछ होती रही, हमारी शख्सियात के ऊपर होती रही, लेकिन हालात हाज़रा में क्या आपको कोई एक कदावर ऐसी शख्सियत दिखाई देती है जिसका तज़रा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इन अल्फाज में किया जा सके? बिलखुसूस सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई एक सियासतदान है जिसके बारे में बाहर बातें हो सकें? हमारे यहाँ सियासतदान क्या हैं, इनके बारे में बातें क्या होती हैं? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर करप्शन पे लेक्चर दिया जाता है तो वहाँ पे तस्वीर ये दिखाई जाती है कि 10 ममालिक हैं, 10 ममालिक के ये फ़लाँ हुक्मरान रहे और इन्होंने इतनी करप्शन की, इनके ऊपर इतने केसेस चले। इस तरह की हमारी मिसालें दी जाती हैं। हमारे बारे में मिसालें ये भी चलती हैं कि एक बड़े मुल्क के सदर के सामने बैठ के कान के ऊपर IFP लगाना या हैंड फ्री लगाना भी नहीं आता उनके वज़ीर आज़म को। इस तरह हमारे मजाक उड़ाए जाते हैं। हम अपनी अखलाकी इक़दार को बुलंद नहीं कर सके, हम डंग टपाऊ पॉलिसी से बाहर नहीं आ सके, हम देर पा कुछ इक़दामात नहीं कर सके। हमारे यहाँ मसाइल क्या रहते हैं? आप 5 साल के इलेक्शन गुजर जाने के बाद जब अगले इलेक्शन आने वाले हों तो एक ही नैरेटिव आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत है, इस महंगाई को कम किया जाएगा, सोने की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, सोने की कीमत पे काबू हम पाएंगे, डॉलर काबू से बाहर हो रहा है, डॉलर की कीमत को हम कम पे लेके आएंगे, तवानाई का बहरान है, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाया जाएगा, तवानाई के नए मंसूबे लगाए जाएंगे, गैस की लोड शेडिंग का इस वक्त ख़तरा मंडला रहा है और गैस के ज़खायर को हम बढ़ाएंगे, कोयले से बिजली बनाने की हम कोशिश करेंगे, हवा से बिजली बनाने की कोशिश करेंगे, रिसाइकलिंग मशीन हम लगाएंगे। यानी हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद आपको एक ही बयानिया सुनने को मिलता है, वो मुख्तलिफ जमातों से सुनने को मिलता है और फिर हर तरह की लान तान वो सेम रहती है। 5 साल बाद देख लें, अगले 20 साल बाद देख लें, आज से 20 साल या 30 साल पुराने अखबारात उठा के देख लें और देखिए कि जब हुकूमत आने वाली थी तब नैरेटिव क्या बनाया गया। रोटी कपड़ा आपको मकान दिखाई देगा, आपको डॉलर की कीमत बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको तेल की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, आपको महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपको मुर्गी की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, रोना पीटना जारी होगा कि दालों की कीमतें बढ़ गई हैं, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ रहा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ये खा पी के निकल जाएंगे। लेकिन मुल्क चलता रहा और इन्होंने जब ये देखा कि मुल्क चलता रहता है, हम जितना मर्जी कबाड़ा कर लें मुल्क आगे ही बढ़ रहा है, मुल्क के अंदर आबादी का तनासुब बढ़ता जा रहा है, मुल्क के अंदर अभी भी लोग सांसें ले रहे हैं, इनका गुजर बसर किसी तरीके से हो रहा है और हर 5 साल के बाद लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वही नैरेटिव अपनाते हैं और फिर बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं। हम यही रोना पीटना देखते रहते हैं। हमारे मंजरनामा हर वक्त यही दिखाई देता है कि हर आने वाला किसी दूसरे की तारीफ़ करता है और हर जाने वाला किसी दूसरे की बदखोई या बुराई करता हुआ दिखाई देता है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, मैं कुली तौर पे सियासत की बात कर रहा हूँ। हम बचपन से लेके बड़े हो गए, हमारे बड़े अब बूढ़े हो गए, उनके बड़े अब इस ज़मीन के अंदर दफन हो गए। वो तमाम के तमाम लोग अपनी आने वाली नस्लों को एक ही तरह का मंजरनामा पाकिस्तान का बताते हैं। ये मंजरनामा पाकिस्तान का तब्दील नहीं हो रहा। कातिब अगर 30 साल पहले कुछ लिख रहा था तो कातिब अब भी बैठा वही लिख रहा है। वो ये अलग बात है कि पहले वो दिए की रोशनी में लिख रहा होगा, अब वो लाइट के नीचे बैठ के लिख रहा होगा, पहले वो किसी और चीज़ पे लिख रहा होगा,
اب وہ کسی اچھے کاغذ کے اوپر لکھ رہا ہوگا، پہلے اس کو لکھنے کے لیے اس کے پاس پینسل ہوگی اور اب لکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی قلم آ گیا ہوگا. اتنا سا فرق آیا ہے، باقی نظریات ویسے کے ویسے ہی ہیں. مجموعی طور کے اوپر ملکی سیاست کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا، اس خطاب میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے بارے میں جو باتیں کی، پھر چودھری پرویز الہی صاحب کا اس کے اوپر بیان آیا. خان صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب نے بیان دیا ہے تو اس کے بعد آپ کے جو فالورز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کیا باتیں کی ہیں، آپ ذرا ان باتوں کے اوپر بھی تھوڑی سی ذرا نظر دوڑائیے، کیونکہ آپ وہ پاکستان کے لیڈر ہیں جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں. آپ وہ آنے والے دنوں کے حکمران ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جن کو عوامی اکثریت حاصل ہے اور لوگ اپنے نظریات کی تبدیلی کا دعوے دار اور تبدیلی کا مرہون منت اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ آپ کو مانتے ہیں. تو آپ کے اس وقت جو فالورز ہیں وہ اب چودھری پرویز الہی کی کردار کشی کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو سے جان چھوٹ گئی، وہ یہ کہتے ہیں مفاد پرستوں سے جان چھوٹ گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا اس نے بیان دیا، اب اگلے راستے ہموار ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف اپنے بلبوتے پہ برسر اقتدار آئے گی. خان صاحب، یہ اپنے کارکنوں کو، اپنے فالورز کو یہ مفاد پرستی سے باز رہنے کی ترغیب دیجیے. مفاد پرستی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوتی ہے، دیر پا اس کے اوپر اصول کاربند نہیں رکھے جا سکتے. آپ اگر کسی شخصیت کو اپنے ساتھ جوڑیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، اس کی باتیں کرنی ہوں گی، اس کی تعریفیں کرنی ہوں گی، لیکن وقت گزرنے کے بعد آپ پھر اس کی بدخوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اپنا ایک کردار ہے، آپ کی اپنی ایک اخلاقی اقدار ہے اور آپ نے اپنا ایک نیریٹو سیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے طریقے سے مائنڈ میپنگ کرنی ہے. تو ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرف کو چل دیے سب اس طرف کو چل دیے. ہاں، ایک بہت بڑی تعداد اسی طرف کو چل سکتی ہے، لیکن جو گنے چنے افراد ہیں اگر وہ تذبذب کا شکار ہو جائیں، جن کو آپ کے اوپر بھرپور اعتقاد ہے، تیقن ہے، اگر وہ تذبذب کا شکار ہو کے دل کے کسی کونے میں یہ سوچنے لگیں کہ یار میں صحیح سمت میں ہوں یا غلط سمت میں ہوں، میں صحیح ٹولے میں ہوں یا غلط ٹولے میں ہوں، میں صحیح صف میں کھڑا ہوں یا مخالف صف میں کھڑا ہوں، تو ان لوگوں کو ایسا موقع نہ دیجیے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے بارے میں آپ نے ہی قصیدے بہت زیادہ پڑھے تھے. آپ ہی وہ تھے جو بتاتے تھے کہ IMF سے امداد ہمیں جو ملی ہے یہ باجوہ صاحب کی مرہون منت ہے. باجوہ صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے ہیں. باجوہ صاحب جو ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی آ کے بتا دیجئے کہ باجوہ صاحب نے منہ کس وجہ سے موڑا تھا. بنیادی طور کے اوپر باجوہ صاحب آپ کے ساتھ بہت اچھے تھے، ایک ہی پیج پہ تھے اور آپ بارہا یہ باتیں کرتے تھے. اتنا ISPR کی طرف سے بیان نہیں آتا تھا جتنا آپ کی طرف سے آتا تھا. تو ابھی جو دل نے ان کی طرف سے رخ موڑا ہے تو اس کی اصل وجہ بتائیے کہ کس وجہ سے رخ موڑا ہے، تاکہ عوام کے اوپر ذرا واضح ہو سکے کہ انہوں نے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ٹولے کا ساتھ کس وجہ سے دیا ہے. کیونکہ آپ کے جو نظریات ہیں ویسے ہی نظریات وفاقی حکومت کے بھی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی رائے رکھتی ہے، جمعیت علماء اسلام فے بھی یہی رائے رکھتی ہے کہ انہوں نے سیاست کے اندر مداخلت کی تھی. وہ بھی آپ کے نظریات سے مختلف نہیں ہیں. چودھری پرویز الہی صرف مختلف ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں آج خان صاحب نے یہ بات کی ہے، جب اراکین اسمبلی سے انہوں نے ملاقات کی تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہیں. مونس نے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کروائی ہے. اگلے انتخابات میں بھی ہم ساتھ رہ کے ہی الیکشن لڑیں گے. ہمارا موقف الگ الگ ہے لیکن ہم اتحاد اپنا برقرار رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خطاب کے 1 گھنٹہ بعد تک پرویز الہی صاحب میرے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہے. پھر انہیں گھر جا کے یاد آیا کہ میں نے باجوہ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں. اس کے بعد انہوں نے بیان دے دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو اپنی سیاست بچانی ہے تو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. اب ایک طرح کی دھمکی کل پرویز الہی صاحب نے دی تھی، ایک طرح کی دھمکی آج خان صاحب نے دے دی ہے. خان صاحب کا مستقبل ابھی تک روشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مقبولیت کے اگر پیرائے میں پرکھا جائے اور دیگر جماعتوں کے مقابلے میں پرکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جیت کی جو برتری ہے وہ زیادہ ہی دکھائی دیتی ہے. لیکن خان صاحب آپ کے مد مقابل جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ لوگ اپنے مفاد کے تحت اکٹھے ہوئے ہوں، یہ لوگ آپ کو گرانے کے تحت اکٹھے ہوئے ہوں، لیکن ان لوگوں کی کوئی بھی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہوئی. وہ جو دعوے کر کے آئے تھے وہ اپنے دعووں میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت بڑھتی رہی. اگر آپ کو اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنا ہے تو مفاد پرستی سے بچنے کی ترغیب اپنے کارکنان کو ضرور دیجیے گا. اور جو فیصلے کیجئے اب کی بار جو آپ امیدواروں کی فہرستوں کو مرتب کریں تو ان امیدواروں کی فہرستوں کو بھی بہت سوچ سمجھ کے مرتب کریں. اب کی بار آپ جو بیانیہ اپنائیں وہ ایکسٹینشن دینے یا ایکسٹینشن کو روکنے، وہ کسی شخصیت کو کسی پیمانے پہ پرکھنے یا اس کو اسلوب سے گرانے، کسی کا ساتھ دینے یا کسی سے قطع تعلقی کرنے، سیاست کے اندر ببانگے دوہل بات کرنے یا مفروضات پہ بات کرنے، اس کا نیریٹو ابھی سے سیٹ کر کے نکلیے گا. کیونکہ ابھی وہ وقت ہے
کہ جب آپ چیزوں کو مولڈ کر رہے ہیں اور آپ چیزوں کو کسی اور پیرائے کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اسی پیرائے میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ وقت کے بعد آپ پھر سے یہ کہیں کہ اس وقت کی ضرورت تھی, دباؤ ہم بڑھانا چاہتے تھے تو اسی دباؤ کے تناظر میں ہم نے یہ بیانات دیے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. کچھ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کی جانب سے ہتک عزت کا دعویٰ بھی عمران خان صاحب پہ ہو سکتا ہے, وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہ بات کس حد تک سچ ہے یہ کچھ ہی دنوں میں واضح ہو پائے گی, لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں وفاقی حکومت کیا گھر جائے گی, اس بارے میں چودھری شجاعت حسین صاحب رائے یہ رکھتے ہیں کہ اگلے دنوں کے اندر عام انتخابات ہوتے جلد دکھائی نہیں دے رہے, لیکن ان کے مطابق پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ اچھی رہے گی. پنجاب کی صورتحال کس طریقے سے اچھی رہے گی اس کی وضاحت وہ کچھ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ میرا جو رابطہ ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے, میرا رابطہ سابق صدر آصف علی زرداری اور موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ ہے. ان کے چودھری شجاعت حسین صاحب کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے آپشنز پر غور کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی آپشنز ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے مجھے صرف 2 ہی آپشن بتائے. اب اس 2 آپشن کو لے کر پاکستان مسلم لیگ کاف کا موجودہ دھڑا جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, کیا اس کو چودھری شجاعت حسین صاحب رام کر لیں گے؟ ابھی تک رام ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ان کا مستقبل ہے. لیکن جس طرح کی باتیں منظر عام پہ آ رہی ہیں, جس طرح آج شبلی فراز صاحب نے یہ بات کی کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا, ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا. انہوں نے احمد فراز صاحب کا شعر کا حوالہ دیا اور 92 نیوز سے ہی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے نظریات الگ ہیں, ہمارے نظریات الگ ہیں, ہمیں تو بے وفاؤں نے یکجا کیا تھا, ہم ایک دوسرے کے تو تھے نہیں. یعنی وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ماضی کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف کے بارے میں جو ہم باتیں کر رہے تھے وہ ابھی تک باتیں من و ان سچ ہیں اور ان کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے, لیکن ہم کچھ مجبوریوں کے تحت ان کے ساتھ ملے. اب شبلی فراز صاحب یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ مجبوریوں نے ہمیں یکجا کیا ہے, یا وہ لوگوں کے وہ بھی خلاف تھے, ہم بھی خلاف تھے, ہم ان کے بھی خلاف تھے, لیکن ہم 2 مخالفین نے اکٹھے ہو کے رہنا پسند کیا کہ تاکہ بڑے دھڑے کے اگینسٹ ہم اکٹھے ہو سکیں. تو بات یہ ہے کہ مخالفین کے اگینسٹ تو اکٹھا نہیں ہوا جا سکتا. ملکی مفاد کے لیے اگر آپ اکٹھے ہوئے ہیں, اگر اپنی سیاسی مفاد کے لیے نہیں ملکی مفاد کے لیے آپ کو اکٹھے ہونا پڑا اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تبدیل ہو چکے ہیں اس لیے آپ اکٹھے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوئے, اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ڈاکو ہیں, اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکٹس کی بندر بانٹ کرتے ہیں, اگر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت اپنا پلاٹ تبدیل کر سکتے ہیں, اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں, اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی مفاد کے لیے فیصلے نہیں کرتے, ان کے مفادات کچھ اور ہیں, یہ اسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیانات دیتے ہیں, تو پھر آپ کو ان سے قطع تعلقی کر لینی چاہیے. اب جب آپ اس دوراہے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم اکیلے رہ کے بھی اسمبلیوں سے اگر باہر ہو جاتے ہیں تو ہمیں اگر سیاسی طور پہ بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے لیکن ملکی طور پہ ہم صحیح فیصلہ کریں گے, ہم اپنی اسمبلیوں کو قربان کر دیں گے, تو پھر آپ کو پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کو بھی قربان کر دینا چاہیے. اگر آپ کے نظریات ان کے بارے میں وہی ہیں جو آج سے 5 سال پہلے تھے, اگر نظریات تبدیل ہو چکے ہیں تو پھر اس طرح سے بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو متحد ہو کے پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جو مرضی سوچتے رہیں, ہم اس طرف نہیں آئیں گے. کچھ سیاسی پنڈت اور کچھ تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے, یہ بیان عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر نہیں دیا گیا. پرویز الہی صاحب نے صرف اپنی شخصیت کو کلیئر کرنا تھا, اس لیے وہ ساتھ بیٹھے رہے, وہ اپنی مشاورت کے ساتھ بیٹھے رہے. انہیں یہ پتا تھا کہ خان صاحب ایسی بات کریں گے, وہ چپ چاپ بیٹھے رہے. پھر خان صاحب کو بھی یہ پتا تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد یا اس خطاب کے بعد پرویز الہی صاحب ایسی بات کریں گے. اسی وجہ سے دونوں طرف لاوا اس حد سے نہیں پکا اور اسی وجہ سے دونوں طرف قدورتیں اس حد تک نہیں بڑھیں. اسی وجہ سے بیان بازی اس طرح نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی یا جس طریقے سے پریڈکٹ کی جا رہی تھی. اسی وجہ سے مونس الہی صاحب دوبارہ گئے اور ایک پیغام یہ دینے کی کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. یہ جو بیان دیا گیا ہے یہ بیان جذباتی طور پہ پرویز الہی صاحب نے دے دیا, ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ راہیں جدا نہیں کریں گے. یہ بھی بات کسی حد تک قابل تسلیم ہے, لیکن دونوں طرف ایک رفٹ پیدا ہونے کی کوشش ہوئی ہے. موجودہ صورتحال میں یہ رفٹ بڑھے گی نہیں, یہ رفٹ یہیں پہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس میں سیاسی مفاد بھی دکھائی دیتے ہیں, اس میں دونوں پارٹیز کی بقا بھی دکھائی دیتی ہے, اسی میں پنجاب میں سیاست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بچاؤ کا حربہ بھی دکھائی دیتا ہے.
तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे। जनवरी के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की इतलात कंफर्म हो रही हैं कि जनवरी में वापस आ जाएंगे। तो अगर वो जनवरी में वापस आते हैं तो फिर ये बात आप लिख के रख लीजिए कि अगर उनकी जनवरी में वापसी होती है तो आम इंतखाबात का वक्त करीब तर है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमाओं ने बेशतर टीवी चैनल्स के ऊपर बारहा ये पैगाम दिए हैं कि नवाज शरीफ साहब उसी वक्त वापस आएंगे जब नए इंतखाबात होने वाले होंगे। अगर वो जनवरी में वापस आने की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसी बाज़गश सुनाई दे रही है, तो फिर वफाकी हुकूमत को ये खदशा लाहक हो चुका है कि नए इंतखाबात आने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूव जो है ये कारगर साबित होने वाला है, हमें असम्बलियों से बाहर जाना पड़ेगा। इसी वजह से वर्कर्स कन्वेंशन में इस हद तक तेजी आ चुकी है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर वफाकी वजीर आपको किसी न किसी शहर के वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूद दिखाई देता होगा और वहां पे बबांगे दोहल तकरीरें करता हुआ दिखाई देता होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तंजीम साजी के लिए जदोजहद को तेज कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे भी अपने बयानात को तेज तर कर रही है। आम इंतखाबात का माहौल बनता दिखाई दे रहा है इससे पहले कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो, और बड़ा ब्रेक थ्रू किसी सियासी स्टेक होल्डर की तरफ से नहीं होगा। इशारा जिस तरफ है आप समझ चुके होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।